ایک توبہ سے پہلے والا درجہ ہے وہ ہے ندامت کا درجہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار وہ ہے جو نادم ہے، جو شرمندہ ہے۔ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ ندامت کا ایک ایسا آنسو جو آنکھ کے اندر ہی آیا، باہر بھی نہیں نکلا۔ اللہ کہتے ہیں یہ والا جو ندامت کا آنسو ہے یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لیے کافی۔ اللہ صحت مند ذہن احساس ندامت کو ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دوست وہ ہیں جو کبیرہ گناہ کر لیں اور پھر ان کو احساس ہو جائے کہ یہ غلط ہو گیا تو وہ میرے سامنے ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ غلط ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میرے دوست ہیں۔ شرمندگی وہ دوائی ہے جس سے بڑی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یقینی بات ہے کہ دل پہ اداسی ہے۔ روزہ رکھنے والے، رمضان سے محبت کرنے والے اور رمضان سے مستفید ہونے والوں کی زندگی میں ایک اداسی یقیناً ہوگی۔ میں آپ سب سے آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، نعیم بٹ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وہ موضوع یہ ہے کہ ایک توبہ سے پہلے والا درجہ ہے وہ ہے ندامت کا درجہ، اور اس درجے کے بارے میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ اس کو بھی بڑا انکریج کیا گیا ہے۔ مثلا میری پسندیدہ حدیث، ساری حدیثیں بڑی خوبصورت ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ گناہ گاروں میں بہتر گناہ گار وہ ہے جو نادم ہے، جو شرمندہ ہے، جو یہ چاہ رہا ہے، جس کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ایک خیال پیدا ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں نے کچھ غلط کیا اور وہ توبہ کرنی شروع کرتا ہے۔ یعنی ابھی اس سے کرنی ہوتی ہے، اس سے پہلے والی جو حالت ہے، آج ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے۔ بٹ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس حوالے سے، اس کیفیت کے حوالے سے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس کا ہونا کتنا ضروری ہے اور یہ کتنی فطرتی ہے، اور اس کا انسانی، میں تو اس کا نفسیاتی پہلو بتا پاؤں گا، لیکن آپ ایک انسان کی زندگی میں وہ ندامت کی حالت جس کے بعد اس نے توبہ کرنی ہوتی ہے وہ کتنی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی ایک تو یہ بڑی بات ہے، اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ آپ، میں آتا ہوں تو آپ کہتے ہیں چلو یار کریے ریکارڈنگ، تو ہم کون سا موضوع کرنا چاہیے تو اس پہ بیٹھ جاتے ہیں موضوع کرنے سے۔ کوئی ہماری کوئی اس میں کوئی نہ کوئی کتابیں پڑھ کوئی تیاری کر رہی ہے، وہ سارا ایکسٹمپور یہ اللہ کا کرم ہے، بہت بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دے دیا۔ شاہ جی اصل میں ساری اگر آپ اس کو تھارلی غور کریں نا تو ساری کی ساری جو بیس ہے وہ ہے ہی ندامت۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ندامت کا ایک آنسو، توبہ والی بات تو بعد کی، ندامت کا ایک آنسو کہ یار میں کی کیتا ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر محبوب ہے، اس قدر محبوب ہے کہ حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ ندامت کا ایک ایسا آنسو جو آنکھ کے اندر ہی آیا، باہر بھی نہیں نکلا، آنکھ کے کٹورے کو ہی ہلکا سا تر کر کے وہ چلا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ والا جو ندامت کا آنسو ہے یہ جہنم کی ساری آگ بجھانے کے لیے کافی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ کو اتنی محبوب ہے بات کہ مجھے احساس ہو میں غلط کر گیا۔ اور یہ شاہ جی میں نے اپنی زندگی میں نے یہ احساس جو ہے نا سب سے زیادہ جس قوم میں دیکھا، جتنی قوموں سے میں ملا ہوں، وہ عرب لوگ ہیں۔ اچھا، ان کا کوئی مقابلہ نہیں اس میں۔ اچھا جی۔ وہ کیا کہ مطلب 10 بندے بیٹھے ہیں، 10 بندوں میں ایک آدمی نے ایک بات کہی کہ جی میں یہ کہتا ہوں، اب تھوڑی دیر میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو میں نے کہا تھا وہ غلط تھا، تو اس نے یہ نہیں کہنا ہے کہ اس کی پھر تعویلیں پیش نہیں کرنی، اس نے فوراً 10 کے سامنے کہنا جی آئی ایم ویری سوری، میں غلطی پہ تھا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں خود بے شرمندہ ہوں، بات ختم ہوں۔ اب ہمارا کلچر جو ہے، ہمارے کلچر میں دیکھو نا یہ بڑی باتیں میٹر کرتی ہیں۔ ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ میں نے غلط بات کی ہے اور مجھے پتہ بھی چل گیا ہے تھوڑی دیر میں کہ غلط سی، میں نے ماننا نہیں کہ میں غلط تھا، میں نے اس پہ آگے سے آگے دلیلیں دئی جانی ہے اور خرابی کری جانی ہے۔ ایک بول تھا کہتے غلطی ہوئی،
اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے کہ کسی بھی چیز سے لا علمی کا اظہار کر دینا، مطلب میں آپ سے پوچھوں شاہ جی یہ آپ نے ہاتھ پہ کیا باندھا ہوا ہے، صحیح، تو آپ کہیں گے مجھے پتہ نہیں کہ بس بنے ہیں، مجھے نہیں پتا، صحیح، تو حضرت علی کا قول ہے کہ یہ آدھا علم ہے، اللہ، لا علمی کا اظہار کر دینا، صرف لا علمی کا اظہار کر دینا کہ میں نے نہیں پتا، صحیح، یہ آدھا علم ہے۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے دو طرح کے علم ہوتے ہیں شاہ صاحب، ایک ہوتا ہے لا علمی کہ پتہ نہیں، ایک ہوتا ہے غلط علم۔ مثال کے طور پہ میں سمجھاؤں یہ میں کہوں جی آپ مجھے پوچھیں یہ کیا چیز ہے، اب مجھے پتہ کوئی نہیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایسے کہہ دوں کہ جی یہ سائیکل ہے، اب یہ علم جو ہے یہ غلط علم ہے، ٹھیک، اور غلط علم ایک یہ ہے کہ میں کہوں جی مجھے نہیں پتا، بات ختم ہو گئی۔ اب نہیں پتا تو آپ بتا دیں گے کہ یہ ہے، بات ختم۔ اب پہلے آپ کو اگر میں غلط بتا دیا ہے تو پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا جو آپ نے بتایا تھا یہ غلط ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کی ایک اللہ محنت لگے گی، بالکل ٹھیک بات، وہ اس کی محنت کے بعد آپ کو وہی محنت اتنا تھکا دے گی ہاں، کہ آپ صحیح بات بتانے سے عاجز جاؤ گے، دفعہ کرو۔ بالکل صحیح بات، اس لیے اللہ کے ہاں بھی جو غلطی اگر ہو جائے، اللہ بھی کیا کہتے ہیں، اللہ یہ کہتے ہی نہیں، دیکھو نا کیسی زبردست بات ہے۔ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ میرے دوست کون ہیں۔ اللہ نے اپنے دوست بتائے کہ میرے یہ فرینڈ ہیں، دوست ہیں۔ اب اللہ جب کہتا ہے میرے دوست ہیں تو فوراً دماغ میں ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کہیں گے وہ میرے دوست ہیں جو ساری رات تہجد پڑھنے والے ہیں، جو سارا دن قرآن پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کے سامنے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، جو کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے، یہ لوگ ہوں گے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میرے دوست وہ ہیں جو کبیرہ گناہ کر لیں، چھوٹے گناہ نہیں، کبیرہ گناہ کر لیں اور پھر ان کو احساس ہو جائے کہ یار غلط ہو گیا تو وہ میرے سامنے ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ غلط ہو گیا معاف کر دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے دوست ہیں، کبیرہ گناہوں کو کر کے اس پہ اظہار ندامت کرنے والے اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ یعنی ندامت کتنا بڑا عمل ہے بذات خود ایک، لیکن انفارچونیٹلی دس از ویری انفارچونیٹ، یہ والی بات اس بر صغیر میں کہیں ہے، میرا خیال ہے ہی نہیں بلکہ۔ بالکل صحیح۔ بٹ صاحب مجھے نا وہ ایک بچپن کا ایک عمل یاد آ رہا ہے، نئے نا ہم لوگوں نے کچی پینسل سے نا انک والے پین پہ گئے تھے، یعنی کچھ 6ٹھی 7ویں 8ویں کلاس تھی، اس سے پہلے کچی پینسل سے لکھتے تھے، اس کو مٹانا بڑا آسان ہوتا تھا، پھر ہم پین پہ چلے گئے، تو پین پہ گئے۔ اس زمانے میں نا انک ریموور اتنا کامن نہیں تھا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کیمیکلس یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو ہمارے ایک رائٹنگ کے ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر کچھ غلط لکھا گیا ہے نا تو ہلکی سی اس کے اوپر لائن لگا کے آگے شروع کر دو، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں وہ جو ایک دھبا بن جانا ہے، وہ جو ایک ایسی چیز بن جانی ہے دکھنے میں پورے صفحے میں وہ غلطی پرومیننٹ ہونی ہے، بالکل جیسے کوئی چیز تھومپی نہیں ہوتی، جی بالکل۔ آپ کسی لفظ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگ پڑے اتنا گاڑا ہو جائے گا، اتنا پرومیننٹ ہو جائے گا کہ پورے صفحے میں جو سارا ٹھیک ہے وہ نہیں دکھے گا، وہ زیادہ ڈاٹ دکھے گا۔ یہ بڑی خوبصورت بات کہ ندامت در اصل جہاں پتہ لگا کہ غلط ہے، یہ پتہ لگ گیا، اسی لمحے آپ نے سوچا کہ آئی ایم سوری۔ جس طرح آپ دنیا میں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے غلطی ہوتی ہے آپ سوری کہہ دیتے ہیں، آپ اللہ نے حدود بتا دیں، اللہ نے بتا دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اس سے بچ کے رہنا ہے، یہاں تمہیں کھلی اجازت ہے۔ جہاں وہ حدود تھوڑی سی بھی کراس کی آپ اسی وقت شرمندہ ہو گئے، وہ جو شرمندگی کا احساس ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں ورڈ صاحب، میں نے ڈھونڈا اس پہ کہ یہ نفسیاتی طور پہ صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ بالکل صحت مند ذہن جو ہے نا، یس، اگر آپ نے جس طرح صحت مند جسم تھکتا نہیں ہے، صحت مند جسم بھوک لگتی ہے، صحت مند جسم جو ہے اس میں سانس کی رفتار، ہارٹ بیٹ، یہ سارے فنکشنز باڈی کے، کڈنی کے، لیور کے وہ بڑے کلیئر ہوتے ہیں۔ صحت مند جسم جو ہے وہ اس میں ایک ایک خلیہ گرو کر رہا ہوتا ہے، سکن کا کلر بتاتا ہے بندہ صحت مند ہے۔ اسی طرح صحت مند ذہن اس کی کئی نشانیاں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اس پہ کئی پروگرام بھی ہم نے کچھ پہلے کیا، آئندہ بھی کریں گے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ صحت مند ذہن احساس ندامت کو ایکسپیرینس کرتا ہے، یہ وہ دوائی ہے، شرمندگی وہ دوائی ہے جس سے بڑی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں کوئی سر پہ سوٹا مارے تب ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی ٹوکے تب ٹھیک نہیں ہوتی، یہ آپ میں احساس کا پیدا ہونا، یہ خیال کا آنا، یہ خیال ہے نا جی یار کچھ غلط ہو گیا، اور اس غلط ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ یار میں اپنے اندر ایک شرمندگی کا احساس آپ لے کر آئے، نیچرل آپ کو خیال آیا کہ یار میں
دیکھیں بندہ ٹرن بھی تو لے لیتا نا غلط, پھر یو ٹرن لے کے واپس آتا ہے. زندگی میں یہ تو ضد کی انتہا ہے کہ غلط بس میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ کہیں کہ جی میں نے منزل تک پہنچ کے رہنا ہے, وہ منزل آپ کی منزل نہیں ہوئی. سڑک غلط لے لی ہے, رستہ غلط, گلی غلط آپ نے لے لی ہے, کسی ٹریک پہ چڑھ گئے ہیں, غلط ٹریک ہے, اور آپ کو خیال آیا کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کو کوئی شرم نہیں ہوتی, آپ بڑے آرام سے آپ دیکھتے ہو نیکسٹ ٹرن کون سا, کٹ کون سا, وہاں سے واپس گاڑی موڑ کے آپ دوبارہ صحیح ٹریک پہ آ جاتے ہیں. میرا یہ خیال ہے بٹ صاحب, جس کو بھی آخرت یاد ہے, موت یاد ہے, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے, یہ یاد ہے, اس کے لیے ندامت کو ایکسپیرینس کرنا شاید آسان ہے. بالکل. بندہ جب انجام ہی بھولا ہوا ہے, دیکھیں نا جی کہیں جانا کہاں ہے, میں چھوٹی سی مثال سے اس کو اکثر لیکچر میں سمجھا لیتا ہوں کہ اسلام آباد جانا ہے, یہ منزل ہے, رستے میں بھیرا پہ کھانا بڑا اچھا ملتا ہے, کوئی نیچے اتر کے اور بھول ہی گیا کہ میں نے تو اسلام آباد جانا تھا, وہ ادھر انجوائے کرنے لگ پڑا. جہاں اسے یاد آ گیا کہ کچھ غلط ہو گیا, فوری طور پہ کمر بستہ باندھ کے دوبارہ ٹریک پہ آ جانا, یہ بڑا نارمل سائن ہے. تو احساس ندامت میرا خیال ہے ہم سب کو جگانا, آج جب آپ کہہ رہے تھے تو میری تو اپنی آنکھوں میں اس وقت نمی آئی, سننے والوں کی بھی آنکھوں میں نمی آئی ہوگی کہ یہ تو ہر وقت ہی ہمیں خیال آنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہوگی اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. پیشہ جی اس میں ایک ہوتا ہے کہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے, ایک آدمی انسان دیکھتا کہ جو اس ہمارے دور کے جو بڑے لوگ ہیں جن کو تاریخ نے ریکگنائز کیا ہے کہ یہ بڑے لوگ ہوئے ہیں, ان کی زندگی میں تو پڑھنے کے احساس ہوتا ہے نا کہ وہ بڑے بنے تھے تو کیا تھا. اب میں نہیں سمجھتا کہ پوری انسانیت میں جب سے انسان بنے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک نبیوں کے بعد, انبیاء علیہ السلام کے بعد کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنا بڑا انسان آئے گا. اللہ اکبر, نبیوں کے بعد صحیح ان سے بڑا کوئی انسان آ سکتا ہی نہیں, کیونکہ ان کی زندگی میں پر سننے والوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ کبھی ابو بکر کی زندگی پڑھیں کہ وہ کیا ہے. بالکل صحیح, رضی اللہ تعالی. آپ کو یقین کریں, آپ بعض اوقات ان کی ایسی باتیں ہیں جس پہ آپ کی چیخ نکل جاتی ہے کہ یار یہ انسان کر سکتا ہے, اللہ یہ انسان نے کیا ہے. اب وہ اتنے بڑے انسان کہ جس کو حضور کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں نے سب کا بدلہ اتار دیا مگر ابو بکر کا میں نہیں اتار سکا, اللہ ہی دے گا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں, ایک عام ایک اور اس وقت یعنی عام صحابی تھے جن کا اتنا پرومیننٹ نام نہیں ہے کتابوں میں, ان سے کچھ ان کی بات اونچ نیچ ہو گئی تو انہوں نے ایک دم ہی احساس ہوا کہ میری غلط ہو گیا, تو ندامت ہو گئی ان کو. اور ندامت وہ کہہ رہے ہیں یار میں نے تجھے غلطی سے کہہ دیا ہے, لہذا تو بھی مجھے کہہ لیتا کہ برابر شبر ہو جائے. اللہ صحیح. اتنے بڑے انسان اب چھوٹے سے بندے کو کہہ رہے ہیں, جو ان کے چھوٹے سے بندے سے مراد مطلب ان کے لیول کے حساب سے, وہ کہہ رہی ہے تو بھی مجھے کچھ کہہ لے. وہ کہا نہیں جی نہیں, میں تو آپ نے کچھ کہہ سکتا. انہوں نے کہا نہیں کہہ. وہ آپ نے جو بات کی نا کہ اس کو احساس ہے کہ میں نے کھڑا ہونا کسی دن, انہوں نے کہا کہہ لے, کیونکہ یہی مکالے. اگر تم نے نہیں کہا تو میں حضور کو شکایت کروں گا جا کے. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل صحیح. تو انہوں نے پھر بھی نہیں کہا تو اٹھ کے چلے گئے. تو لوگوں نے کہا کہ جی یار کمال کی بات ہے, خود ہی زیادتی کی ہے اور خود ہی کہہ رہے شکایت کی کیا بات ہے. تو اس نے بتایا, انہوں نے اس لوگوں کا تمہیں پتہ بھی تھا یہ کون ہے, کون ہے, یہ ابو بکر ہے. اللہ اکبر, رضی اللہ عنہ. کیا رضی اللہ, ابو بکر ہے یہ, صحیح, رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ اگر ناراض ہو گئے تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا. اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو گئے تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا, اور اگر اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا میرے پر رہ کے جائے گا. یہ ان کی ندامت کا ایک بول نے کہاں تک بات پہنچا دی ہے. اور ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اتنے بڑی ہستی جن سے بڑا کوئی ہے نہیں, وہ بھی ندامت کا اظہار کرتے ہوئے شرماتے نہیں تھے. بالکل ٹھیک. اور ہم ندامت کا اظہار کرتے ہیں میری کٹ جائے گی. اور یہی سب سے بڑی ناکامی کی جڑ ہے کہ ندامت کا اظہار نہ کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں آج یہ چھوٹے سے باتیں کرتے ہیں, اس میں یہ سارے سننے والوں کو آپ کا بھی پیغام میرا بھی ہوگا, یار کی زندہ بندہ کہہ رہے معاف کر دے گا, غلطی ہو. بالکل صحیح بات ہے. عام معاملات میں بھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر